بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب پر اس عظیم ہستی کا سایہ ہو جس کی محبت میں خالق کائنات نے اس کائنات کو خلق کیا۔ میں نورین فیصل آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں ہمارے سلسلے وار پروگرام لٹل بلیورز میں۔ آج جو لٹل بلیورز ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا تعارف سنتے ہیں۔ جی بتائیے۔ ہبائے زہرا، ویری نائس، ثانی زہرا، مثال سکینہ، تھکینہ فاطمہ۔ ماشاء اللہ، بہت پیارے نام ہیں ہمارے بچوں کے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے شہزادی کونین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کو سیلیبریٹ کیا تھا، اینڈ آئی ہوپ آپ سب نے اسے لرن بھی کیا ہوگا اور اس پروگرام کو انجوائے بھی کیا ہوگا۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے، تو پتہ ہے آپ لوگوں کو کیا ہے ٹاپک؟ والدین کے حوالے سے۔ جی، والدین کے حوالے سے، بالکل صحیح کہا میری بچی نے۔ اطاعت والدین، یا اگر میں آسان الفاظ میں کہوں تو والدین کی فرما برداری۔ آج ہم اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے اپنے بچوں کے ساتھ۔ میں اپنے ٹاپک کا آغاز سورہ نساء کی ایک آیت سے کروں گی۔ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو۔ سورہ نساء کی 36 آیت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا انسان کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے، ایک ہے ظلم اور دوسرا والدین کی نافرمانی۔ اس کے علاوہ اللہ اور رسول کے بعد تمام انسانی رشتوں میں سب سے بڑا درجہ والدین کا ہے، اس لیے اللہ اور رسول کے بعد ہمیں والدین کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ خدا فرماتا ہے سورہ بقرہ میں، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ہم اکثر یہ دعا سنتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، اور آئی ہوپ آپ لوگ پڑھتے ہوں گے دعائے قنوت میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کیا ہے اس کا مطلب، بتائے گا کوئی مجھے؟ اے میرے رب، والدین پر رحم کر جیسا اس نے بچپن میں ہمیں پالا ہے۔ شاباش، بہت اچھی طرح سے ہمارے بچوں کو تمام چیزیں آتی ہیں، الحمدللہ۔ ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا۔ جس کے پیروں کے نیچے جنت ہو اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ ہمیں اپنے والدین سے محبت کا اظہار کرتے رہنا چاہیے۔ والدین وہ شفیق ہستی ہوتی ہے جن کی زندگی کا محور ان کے بچے ہوتے ہیں۔ میں والدین میں بھی آتی ہوں اور بچوں میں بھی آتی ہوں، لیکن آپ تو ابھی بچے ہیں، آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ آپ کے پیرنٹس آپ کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں، اور جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جائیں گے اس چیز کا احساس آپ لوگوں کو اور زیادہ ہوگا، بالکل ہوگا۔ تو اس دنیا میں سب سے زیادہ مخلص رشتوں میں جو رشتے سب سے اوپر آتے ہیں وہ ہے والدین کا رشتہ، بالکل۔ تو ایسا کیا کرتے ہیں آپ کے والدین کہ آپ کو لگتا ہے کہ بس صرف یہ وہی کر سکتے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے ہمارے لیے؟ جی، امی ہمیں مزے مزے کے کھانے دیتی ہے۔ اچھا، زبردست، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اور امی ہمیں پیار کرتی ہیں، اگر ہم پریشان ہیں تو وہ ہماری تسلی دیتی ہے ہمیں، بالکل، اور اگر ہم بیمار ہو تو وہ ہمیں ہماری شفاعت کے لیے دعا کرتی ہے۔ آپ کی شفا کے لیے دعا کرتی ہیں، بالکل، پوری پوری رات جاگتی ہے، ہمارا علاج کرواتی ہے، ہمارا خیال رکھتی ہے، بالکل۔ اور ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتی ہے، اور ہمیں اچھے اچھے وہ جگہوں پہ لے کے جاتی تاکہ ہم گھوم سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ابو کے بارے میں بھی کوئی بتانا چاہے گا؟ ابو ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ابو ہمارے لیے بہت محنت کرتے ہیں۔ ابو صبح سے لے کر شام تک ہمارے لیے ہم بچوں کے لیے سہولت اٹھاتے ہیں اور بہت زیادہ کام کرتے ہیں۔ بالکل، آپ کو سہولت دینے کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، بالکل۔ اور ابو ہمیں گھمانے کے لیے لے کے جاتے ہیں، ہمیں زیارتوں پہ لے کے جاتے ہیں، اور ابو رات میں آ کر ہمارے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں۔ اچھا لگتا ہے اس ٹائم کو اسپینڈ کرنا، اپنے ممی بابا کے ساتھ باتیں کرنا، ان سے اپنی پرابلمس کو ڈسکس کرنا، ایک اچھے فیملی ماحول میں وقت گزارنا، بالکل۔ تو
تو ہمارے بچوں نے ہم سے کہا تھا کہ وہ کچھ احادیث بھی یاد کر کے آئے ہیں، تو ہم اپنے بچوں سے والدین کی فرما برداری اور اطاعت کے حوالے سے کچھ احادیث سنتے ہیں۔ جی بیٹا بتائیے۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا، پروردگار عالم نے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو اپنی ناراضگی کے لیے ڈھال بنایا ہے۔ امام علی نقی نے فرمایا، والدین کی نافرمانی قلت روزی اور ذلت رسوائی کا سبب ہے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام نے فرمایا، والدین کے ساتھ بہترین برتاؤ کرو تاکہ جنت تک منحصر رہو، اور بڑا برتاؤ نہ کرو تاکہ جہنم تک محدود ہو کر رہ جاؤ۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا، والدین کی نافرمانی دولت عزت اور عمر میں کمی لاتی ہے، اور دنیا میں ذلت، نحوست اور بدبختی کا منہ دکھاتی ہے۔ دیکھیں، جو احادیث ہماری بچیوں نے ہم سے شیئر کی، ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آئمہ اطہار کی جو تعلیمات ہیں اس سے بھی ہمیں والدین کی اطاعت کا جا بجا حکم ملتا ہے کہ ہمیں ان کی فرما برداری کرنی چاہیے اور ان کی اطاعت کرنی چاہیے، بالکل۔ اور اگر یہ کرتے رہیں گے تو دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ جی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ذلیل ہے جس نے والدین کے بڑھاپے میں حالت میں پایا اور مدد کر کے جنت حاصل نہ کی۔ اور رسول اللہ نے فرمایا، والدین تمہاری جنت بھی ہے اگر تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور والدین تمہاری دوزخ بھی ہے اگر تم ان کے ساتھ نافرمانی کرو۔ بالکل ٹھیک۔ خدا نے فرمایا، میں خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، جس کے ماں باپ اس سے راضی ہو کہ میں بھی اس سے راضی ہوں۔ بالکل، کتنی بہترین بات بتائی۔ جی بالکل۔ رسول خدا نے فرمایا، جو اس کے ماں باپ اس سے راضی ہوگے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا نماز، روزہ، حج، عمرہ، جہاد سے افضل ہے۔ بالکل، کتنی اچھی بات بتائی ہماری بچی نے کہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ اس کے بعد آئیں گے، لیکن پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ اطاعت والدین کے بارے میں۔ اطاعت والدین سب سے اوپر ہے اور سب سے زیادہ افضل درجہ رکھتی ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، تمام اعمال بھی انجام دینا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بہت زیادہ تاکید ہے ہمیں۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ والدین کے ساتھ پیش آنے کے کچھ آداب ہوتے ہیں۔ ظاہر ہمارے فرینڈز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم کچھ اور طریقے سے بات کرتے ہیں، ہمارے بہن بھائی سبلنگز ہیں، ہم ان کے ساتھ کچھ اور تعلقات ہوتے ہیں، لیکن والدین کے ساتھ آلدو ہم سب سے زیادہ کلوز ہوتے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں کچھ آداب کا خیال رکھنا چاہیے، ایسا ہے؟ ٹھیک ہے، تو بتائیے کیا آداب ہونے چاہیے؟ بچوں کو چاہیے کہ ماں باپ کی، والدین کی بات تواضع سے سنیں، جب وہ کھڑے ہو تو ان کے لیے تعظیم مند کھڑے ہو جائیں، جب وہ کسی کام کا حکم دے تو اسے فوراً انجام دیں، اور ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں، ان کے ساتھ عاجزی سے پیش آئیں اور ان سے بدتمیزی نہ کریں۔ بالکل، جب وہ کسی کام کا کہیں تو ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں امی ابھی میں نہیں کر رہی، یا ابھی میں آپ کی بات نہیں مان سکتی۔ کہتے ہیں آپ لوگ ایسے، یا فوراً بات مانتے ہیں؟ فوراً بات مانتے ہیں، تو اچھی بچیاں ہیں۔ بالکل، آگے کون سنانا چاہے گا اور کون بتائے گا مجھے؟ جی۔ اگر والدین کوئی بات بار بار کہے تو اکتانا جائے، بالکل ان کے ساتھ نیکی کرے اور بالکل، کوئی بھی کام اگر وہ کرنے کو کہتے ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ یہ کہنا چاہیے کہ آپ ہمارا یہ کام کریں گی تبھی ہم یہ کام کریں گے؟ نہیں نا، ہمیں کوئی شرط نہیں لگانی چاہیے، ہمیں کوئی کنڈیشن نہیں لگانی چاہیے، بلکہ والدین ہمیں جو کہیں ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے۔ بالکل۔ اور اگر وہ کوئی بات بار بار ہمیں کہتے ہیں، بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، کسی چیز کا حکم دیتے ہیں، کسی کام کرنے سے منع کرتے ہیں، تو ہمیں ظاہر ہے اس سے رک جانا چاہیے، اکتانا نہیں چاہیے کہ کیوں آپ بار بار مجھے کہتی ہیں۔ ایسا کہتے تو نہیں ہیں آپ لوگ؟ نہیں کہتے؟ بالکل۔ اور کوئی بتائے گا مجھے؟ ان کی حسنات اور کوششوں کی قدر کریں، ان کو اکثر موقع پر ان کا شکریہ ادا کریں، ان کی صحت اور لمبی عمر کے لیے دعا کریں، دل و جان سے ان کی عزت کریں۔ بالکل، بہت اچھی بات بتائی کہ ہمیں ان کا اکثر و بیشتر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کی بیسٹ جو ہم نے ایک ایکٹیویٹی کی تھی جس میں یہ 2 بچیاں بھی موجود تھیں، ہم نے لاسٹ پروگرام میں مدرس ڈے ایکٹیویٹی کی تھی جس میں ہم نے ان کے لیے مدرس کے لیے کارڈ بنایا تھا، اور یہ بہترین طریقہ ہے۔ اسی طرح سے انشاءاللہ 13 رجب ہے، اور ایسے بہت سے مواقع آتے ہیں جب ہم اپنے والد کے لیے آپ لوگ کارڈز بنا سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے گفٹس ارینج کر سکتے ہیں، ورنہ آپ صرف انہیں وربلی بھی
تھینک یو کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں۔ جی چلے، یہ تو ہماری بچیوں نے بتایا اپنے والدین کے ساتھ پیش آنے کے آداب۔ اگر والدین حیات نہ ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے، کیا کر سکتے ہیں ان کے ہم؟ لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے، بالکل یہ سال ثواب کا انتظام کرنا چاہیے، یعنی کوئی مجلس رکھی جا سکتی ہے، ان کے نام بالکل سے کوئی صدقہ نکالا جا سکتا ہے، ان کے نام سے بہترین، کوئی نیک کام کیا جا سکتا بالکل ہے، اور وقتاً وقتاً ان کی قبر کی زیارت کری جا سکتی ہے، اور ان کے نام سے فاتحہ پڑھا جا سکتا ہے۔ بالکل بالکل، بہت اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے ہمارے بچوں نے ہمیں تمام آداب بتائے۔ اب ہم نے تمام چیزوں کو تقریباً ڈسکس کر لیا جو آپ کی ایج پر آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے جاننا، ورنہ حقوق تو والدین کے بہت سارے ہیں، مطلب اگر ہم اس پر ایک پروگرام کرنا چاہیں تو ہمیں کافی وقت درکار ہوگا، لیکن بچوں کے لحاظ سے آپ اگر یہ تمام چیزیں بھی کرتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، اس کا مطلب ہے آپ لوگ اپنے والدین کے فرما بردار بچے ہیں۔ تو اچھا، یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم کبھی کوئی میگزین میں آپ نے کوئی واقعہ پڑھا ہو، یا کسی ٹیچر نے کوئی واقعہ بتایا ہو، یا آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی خود ایسا واقعہ ہوا ہو جہاں آپ نے یہ چیز محسوس کی ہو، والدین کی اطاعت کے حوالے سے اس کا کیا ہمیں بینیفٹ ملا، یا نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نے کوئی کام کیا، تو اس کو تھوڑا سا بتائیں گے؟ جی میں نے اسلامک میگزین میں پڑھا تھا کہ ایک شخص تھا جو ہر شب جمعہ ذائقے پہ جاتا تھا اور والدین میں سے کسی ایک کو لے کے جاتا تھا۔ ایک دن دونوں نے اصرار کیا کہ ہم دونوں کو چلنا ہے، کیونکہ ان کو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ تو پھر اس نے والد کو خچر پہ بھی سوار کیا اور والدہ کو کندھوں پر اٹھا کے پھر وہ امام حسین کی زیارت پہ گیا۔ راستے میں بہت تیز بارش بھی ہو رہی تھی تو مشکل بھی ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ پہنچا اور اس نے امام حسین کی زیری کو سلام کیا اور کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام اے میرے فرزند۔ پھر اس کے بعد وہ جب بھی جاتا تھا اندر سے جواب آتا تھا۔ بہترین، اس سے بڑی سعادت کیا حاصل ہو سکتی ہے ایک بیٹے کو اپنے والدین کا خیال رکھنے کی۔ بالکل میں نے اپنی امی سے سنا تھا کہ ایک دفعہ ایک شخص رسول خدا کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، تو رسول خدا نے بولا کہ جہاد کرنے والے کا بہت زیادہ ثواب ہے، پہلا خون کا قطرہ گرتے ہی سارے گناہ جڑ جاتے ہیں، اگر بہادروں کی طرح جہاد کر کے لوٹ آیا تو غازی کہلائے گا، اور اگر جہاد کی حالت میں مر گیا تو شہید کہلائے گا، اور خدا کے یہاں اس کا بہت بلند درجہ ہے۔ شہیدوں کا بالکل بہت بلند درجہ ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے شہادت کا جام پینے کا بہت شوق ہے، لیکن ایک وجہ ہے، میرے والدین اجازت نہیں دیتے۔ تو رسول خدا نے فرمایا تم اپنے والدین کا خیال رکھو، ان کی بات مانو، کیونکہ جو اپنے والدین کا خیال رکھتا ہے اس کا رتبہ شہیدوں سے بلند ہو جاتا ہے۔ بالکل، کتنی اچھی بات بتائی ہماری بچی نے، جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس شخص کو یہ سمجھایا کہ حالانکہ جہاد بہت افضلیت رکھتا ہے، بہت فضیلت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر والدین اس پر راضی نہ ہو تو پھر اس شخص کو پہلے والدین کی خدمت کرنی چاہیے اور ان کی اجازت سے جہاد جیسے افضل کام کو انجام دینا چاہیے۔ جی میری ممی نے مجھے بتایا تھا کہ ایک شخص بہت پریشان تھا، اس کی ایک حاجت پوری نہیں ہو رہی تھی، اس نے اتنے سارے طریقے انجام دیے، پھر بھی اس کی ایک حاجت پوری نہیں ہوئی، مگر وہ مایوس رہا۔ پھر اس کے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے والدین سے کہو کہ وہ آپ کے حق میں دعا کرے، خدا والدین کے حق میں دعا بچوں کے لیے کبھی رد نہیں کرتا۔ بالکل، یہ تو آپ لوگوں نے ایکسپیرینس بھی کیا ہوگا، جب ایگزامس کا رزلٹ آنے والا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، خود تو دعا کرتے ہیں، لیکن اسپیشلی مما سے کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا کہ ہم اس ٹیسٹ میں پاس ہو جائیں، کہ ہمارا رزلٹ بہت بہترین آئے، اور عموماً ہمیں بہت اچھا ہی رزلٹ ملتا ہے، ایسی بات ہے نا، تو ہم کہتے ہیں اس بات کے لیے، یا کوئی بھی ایسی پریشانی ہو، انفیکٹ اگر والدین حیات نہ بھی ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اگر کسی ایسی پریشانی میں ہو جو حل نہ ہو رہی ہو تو ہمیں ان کی قبر پر جانا چاہیے اور ان سے درخواست کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں۔ بالکل، آپ ایک دفعہ بتائیے۔ میرے بابا موبائل دیکھ رہے تھے اور میری مما کچن میں کھانا بنا رہی تھی، انہوں نے مجھے آواز دی کہ آ کے میرے ساتھ مدد کرا دے، تو میں نے ان کی بات نہیں مانی اور میں اپنے بابا کے ساتھ موبائل ہی دیکھتی رہی، لیکن جب میری مما نے دوسری بار آواز دی تو میں چلی گئی، کیونکہ میں نے سوچا کہ والدین کا احترام تو ضروری ہوتا ہے۔
اور بالکل اس سے ہمارا کام بھی جلدی ہو گیا. بالکل دیکھیں انہوں نے اپنی والدہ کی ہیلپ کروائی تو ان کا کام جلدی ہو گیا. اور وہ جو والد کے ساتھ یقیناً کوئی بہت اچھی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھ رہی ہوں گی، لیکن بہرحال انہوں نے اپنی والدہ کے حکم کو اس پر فوقیت دی اور اپنی والدہ کی بات مانی. اچھا، یہ تو ہم نے ساری اچھی اچھی باتیں کر لی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ والدین بہت زیادہ ہمیں کسی کام سے منع کر رہے ہیں، بار بار ٹوک رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کہ وہ کچھ لوگوں سے ملنے سے منع کرتے ہیں، کچھ لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتے ہیں، اکیلے آنے جانے سے منع کرتے ہیں، حجاب کے لیے تاکید کرتے ہیں، موبائل پہ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنے سے منع کرتے. ہوتا ہے نا ایسا؟ تو برا لگتا ہے؟ نہیں لگتا نا. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کیوں کہتے ہیں. بالکل ہمارے بہتری کے لیے کہتے ہیں. تو پھر کون بتائے گا کہ کوئی ایسی چیز جو آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہو لیکن آپ اس کو سمجھتے ہیں اچھی طرح. جی، جیسا کہ میری امی مجھے موبائل پہ زیادہ استعمال پر ناراض ہوتی ہیں، کیونکہ اس سے ہمارا وقت ضائع بھی ہوتا ہے اور ہم اس کا نقصان امتحان میں اٹھا سکتے ہیں، تو اگر ہم ان کی بات نہیں مانیں گے تو. بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ ناراض ہوتی ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا ناراض ہوتی ہیں، یعنی وہ پیار سے سمجھاتی ہیں. ایسا ہی ہے کہ آپ نے موبائل پہ وقت اپنا ضائع نہیں کرنا ہے اور اس کی جگہ آپ کو اپنا وقت جو ہے وہ پڑھائی میں زیادہ صرف کرنا چاہیے. جی وہ ہمیں زیادہ جنک فوڈ کھانے سے منع کرتی ہیں. صحیح، زیادہ چاکلیٹ، زیادہ چپس کھانے سے ہماری صحت بھی خراب ہوتی ہے، ہمارے لیے اچھا بھی نہیں ہوتا ہے. بالکل. تو یہ تو بہت اچھی بات بتائی آپ نے کہ ہمیں جنک فوڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہوم میڈ فوڈ جو ہے وہ کھانا چاہیے. جنک فوڈ بہت کبھی ونس ان اے بلو مون ہمیں کھانا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری صحت کے لیے بالکل اچھا نہیں ہوتا ہے. تو یہ تو بہت اچھی باتیں بتاتی ہیں آپ کی والدہ. جی ہمیں امی حجاب کی تاکید کرتی ہیں تاکہ خدا سے ہم قریب رہیں اور اللہ کی اطاعت کرتے رہیں. اور ہمارے والدین ہمیں نماز کی تاکید کرتے ہیں تاکہ ہمارے نماز اور روزے قضا نہ ہو اور ہم اللہ کی عبادت کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کریں. بالکل، یہ تو بہت اچھی باتیں بتائی ہماری بچی نے. جی آپ لوگوں سے کچھ کہتی ہیں آپ کی صحت کے لیے، جیسے آپ بتا رہی تھیں؟ میری مما کہتی ہیں کہ اگر ہم زیادہ موبائلوں میں وقت نہ گزارے تاکہ ہماری آئیز ویک نہ ہو. بالکل، اس کے صحت پہ بھی برے اثرات ہوتے ہیں. یہ بھی بہت اچھی بات بتائی ہماری بچی نے. میری مما کہتی ہے کہ اسکول سے واپسی وین میں آیا کرو، ایسے ہی نانی کے گھر پہ بنا بتائے نہیں چلا جایا کرو. ٹھیک ہے، اوکے. اور میری مما کہتی ہے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ زیادہ نہیں کھیلا کرو، پہلے کام کرا کرو. اچھا، وہ آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے کہتی ہیں. ٹھیک ہے. بہت خوشی ہوئی آج اس پروگرام میں اپنے بچوں کے خیالات سن کر کہ ماشاءاللہ وہ کتنے فرما بردار بچے ہیں اور اپنے والدین کا کس قدر احساس رکھتے ہیں، اور بہت اچھی باتیں شیئر کی. ڈیفینیٹلی ہمارے دیکھنے والے بھی اس بات کو جانتے ہوں گے، اور یقیناً تمام ہی بچے جو ہیں وہ بہت اچھے بچے ہیں اور اطاعت والدین کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اس پر انشاءاللہ عمل کرتے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. یاد رکھو یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے، نہ کرو ان کو تم کبھی ناخوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. شاباش. بالکل. حالانکہ یہ ٹاپک بہت وسیع ہے اور اس پہ ہم بہت زیادہ بات کر سکتے ہیں. جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمیں ایک پورا پروگرام پورے دن کا چاہیے جس میں ہم بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں. ہمارے پاس ان کے پاس اور بھی واقعات ہیں اور بھی چیزیں جو بچے شیئر کرنا چاہتے ہیں، لیکن بہرحال ہمارا پروگرام جو ہے وہ اختتامی مراحل میں داخل ہو رہا ہے. میں چاہ رہی تھی کہ آج ہم رجب کے حوالے سے جو ایک بلیسڈ منتھ ہے، اپ کمنگ منتھ ہمارا، اس کے بارے میں بھی ہم کچھ بات کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رجب خدا کے نزدیک بہت زیادہ بزرگی کا حامل ہے. کوئی بھی مہینہ حرمت اور فضیلت میں اس کا ہم پلہ نہیں، اور اس مہینے میں کافروں سے جنگ کو حرام قرار دیا گیا ہے. اب میری بچی شاید کچھ بتانا چاہ رہی تھی رجب کے حوالے سے. جی رسول خدا نے فرمایا رجب خدا کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. بالکل. جی اور آپ بتائیے. اب اس کا مہینہ بہت فضیلت والا مہینہ ہے. ہمیں اس مہینے نافلہ نمازیں پڑھنی چاہیے اور اچھے کام کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کو یاد کر کے آئی ہیں. جی بتائیے. رجب میں روزے رکھنے والے کو اللہ خدا کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، غضب الہی سے دور ہو جاتا ہے اور جہنم میں سے ایک دروازہ اس پہ بند ہو جاتا ہے. بالکل.
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رجب میں ایک روزہ رکھنے سے جہنم کی آگ 1 سال کی مسافت تک دور ہو جاتی ہے، اور جو شخص اس ماہ میں 3 روزے رکھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا، تو کوئی بتائے گا کہ رجب جو ورڈ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ جی، کون بتائے گا رجب کا مطلب؟ رجب بہشت میں ایک نہر ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ بالکل اس ماہ میں جو شخص ایک روزہ بھی رکھے گا وہ اس سے سیراب ہوگا۔ بالکل ایکسیلنٹ، بہت اچھی بات کہی جی ہماری بچی نے۔ آپ کچھ پوچھ رہی تھی؟ خوار میں بھی کچھ بتانا چاہوں گی۔ جی بیٹا بتائیے۔ اس مہینے میں بہت ساری ولادتیں بھی آتی ہیں اور ہم کو ان کو سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے، اور جن معصومین کی جن اشخاص کی ولادت آتی ہے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ بہت اچھی بات بتائی ہماری بچی نے کہ یہ سب چیزیں تو ہم کرتے ہی ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے کہ ہم نافلہ نمازیں پڑھیں، واجبات تو ہم ادا کرتے ہی ہیں، اس کے علاوہ ہمیں روزے رکھنے چاہیے۔ ان تمام چیزوں سے قرآن کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے، ان تمام چیزوں سے ہمیں ثواب حاصل ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز ہمیں کرنی چاہیے کہ ان بلیسڈ مہینوں میں جن اشخاص کی ولادت آ رہی ہے، چاہے وہ معصومین میں سے ہوں یا معصومین کے ساتھ جو افراد ہیں ان کی ولادتیں بھی ان مہینوں میں آتی ہیں، تو ان کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ یہ بھی ظاہر ہے ایک طرح کا بہت اچھا عمل ہے اور اس سے ہمیں یقیناً ثواب حاصل ہوگا۔ آخر میں دعا گو ہوں کہ اس مہینے میں اس کی برکات سے، جو آنے والا مہینہ ہے اس کی برکات سے ہم سب کو فضیلت حاصل کرنے کی اللہ جو ہے توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔